مگر میرے پاس کچھ ویکینڈ کے قصے ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے. اب جیسے بالاج جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو ان کی حرکات اور ان کی حرکت مطلب ان کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں, کیونکہ آپ نے بالاج کی پوری جرنی آپ میرے ساتھ رہے ہیں نا. لائک ان ماشاءاللہ جب میں فیملی وے تھی, جب پھر وہ پیدا ہوئے, پھر وہ بڑھتے گئے, پھر شو پہ آنا ان کا. تو ابھی جمعے کی نماز پڑھنے میرے گھر کے تینوں مرد یعنی میرے 2 بیٹے بالاج اور فرید اور یاسر نواز صاحب مسجد گئے. ہماری کالونی کے اندر ہی مسجد ہے. تو یاسر نے نماز پڑھنے کے بعد ذرا سے جیسے اپنے باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو فرید کو سمجھانا شروع کیا, بیٹا بس اب موبائل کا پیچھے چھوڑ دو, ایگزام سر پہ ہیں, پڑھائی کرو. تو پیچھے سے ایک دم بالاج صاحب بولے, نہیں ڈیڈی بالاج وہ فرید جو ہے وہ بہت پڑھتا ہے, میں اس کے کمرے میں جاتا ہوں وہ مجھے نکال دیتا ہے, فون پہ نہیں لگتا, بڑی اس کی نا طرفداری کر رہا, میں نے خود دیکھا ہے, میں گواہ ہوں, آئی ایم دا وٹنس. وہ نہیں فون پہ لگتا, وہ تو بہت محنت کر رہا ہے, بہت ہارڈ ورکنگ بیٹا ہے آپ کا. اچھا جی, اتنے میں فرید صاحب اترے سبزی لینے کے لیے. یاسر نے اب گاڑی میں یاسر اور بالاج اکیلے تھے. یاسر نے 500 روپے کا نوٹ نکالا جیب سے, کہنے لگے جب فرید واپس آئے گا بالاج تو آپ نے کہنا ہے کہ فرید جو ہے بہت ہر وقت ڈیڈی فون پہ لگا رہتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, یہ ساری باتیں آپ نے کہنی ہے. پہلے بالاج کہے گا نہیں, تو کہیں گے یاسر کہنے گا 500 روپے ملیں گے. اب جسٹ امیجن کہ 6 سال کے بچے کو کیا پتا 500 کا, مگر پھر بھی جیسے ہی فرید گاڑی میں واپس آئے اور اس کے بعد آئے بیٹھے تو بالاج صاحب نے فرمانا شروع کر دیا, ڈیڈی یہ فرید تو بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے, یہ تو ہر وقت موبائل پہ. اور وہی ہنس کے یاسر کا برا حال. جب وہ گھر آیا مجھے قصہ بتایا تو میں نے بہت نا اس کو ڈانٹا بالاج کو, کہ کیا تم نے اپنے ڈیڈی سے رشوت لی, تم ان کی باتوں میں آگے کہہ رہے میرا قصور نہیں, جتنا گناہ ہے وہ ڈیڈی کو لگے گا کیونکہ وہ اڈلٹ ہے. انہوں نے مجھے اس راہ پر انگلش میں بول رہا تھا, میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی ہوں, مجھے انہوں نے اس راہ پر گامزن کیا, مجھے رشوت انہوں نے دی, تو گناہ تو سارا ڈیڈی کو ملے گا. تو مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہ جو رشتے ہیں, ان رشتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ تربیت کی کتنی اہمیت ہے. بچے اتنی سی چیز پک کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا کہ مجھے بڑوں کی تو بات ماننی چاہیے, اب بڑوں نے مجھے کہا تھا. تو وہ ہم کبھی کبھار مطلب گھبرا جاتے ہیں کہ یہ بچے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے آج کل کے ماں باپ کو میں یہی مشورہ دوں گی, بڑا سنبھل کے قدم اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ جو رشتے ہیں نا یہ صرف آج کل محبت نہیں مانگتے, یہ بہت اچھی تربیت مانگتے ہیں. تو زمانہ بڑا خراب ہے. رشتے کیا ہیں یار, مطلب میں نے جب لغت میں معلوم کیا تو رشتوں کا مطلب نکلتا ہے مطلب کسی سے تعلق بنانا, کسی سے قربت حاصل کرنا, اور یہی قربت آپ کے اندر جو ہے وہ اپنائیت کا احساس پیدا کر دیتی ہے. مطلب کہ آٹومیٹکلی خدا کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں, آپ کے خون کے رشتے ہیں, ان کی جو وہ ہے محبت ہے, ان کا جو کھچاؤ ہے, ان کی اٹریکشن ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. لیکن رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے, رشتے اور وہ ہوتے ہیں جو آپ کی دنیا میں آنے کے بعد پھر آپ سے بنتے بھی ہیں. ایک رشتہ ابھی ریسنٹلی بنا ہے اور وہ رشتہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کی فیوریٹ سپر سٹار سہائی علی آبڑو کا بنا ہے. اور کل ہی ان کی شادی کی تصویریں ہمارے سامنے آئی. ایک سرپرائز ہمیں ملا ایک دم کہ واو زبردست, بہت خوبصورت دلہن کے روپ میں وہ سامنے آئی ہیں. ویسے ان کو ہمیشہ اپنے آپ کو بہت اچھا کیری کرنا آتا ہے, لیکن دلہن بن کے بھی وہ بہت حسین لگی. شہزر ہیں ان کے ہسبینڈ, محمد شہزر سے ان کی شادی ہوئی, جو یہ مجھے پتا ہے کہ وہ انڈر-19 کرکٹ کھیلتے تھے. امریکہ میں ان کی فیملی ہے, امی اور بہن, وہ بھی تصویریں پہلے دیکھی گئی تھی. شہزر سے میں بذات خود ملی ہوں, شاید کوئی ایوارڈز تھے تو مجھے سہائی نے ملایا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا, لیکن ایک سرپرائز ملا. آئیے ان کی تصویریں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اللہ ہماری طرف سے ڈھیروں دعائیں سہائی علی آبڑو کے مسٹر اینڈ مسز شہزر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں دے. جی میں تو بالکل وہ بن گئی نا, وہ جس طرح ماں دعائیں دیتی ہے. ایک رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا رشتہ. یہ جو ماں اور اولاد کا رشتہ ہے یہ بڑا قیمتی رشتہ ہے, اور اس کی کوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیبل بدل ہی نہیں ہے اس رشتے کا. اور اللہ کی طرف سے یہ رشتہ بنایا گیا ہوتا ہے.